السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی منڈی میں تیل کی ریکارڈ حد تک گرتی ہوئی قیمتوں کے باعث انتہائی پریشانی کا شکار ہمارے چند عرب دوست۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا شیخ حوقت شدید یا جنید، حالات بڑے مندے ہن ساڈے کولوں نہ منگنا چاہندے ایک کرونا نہیں تھا وارا کھاتا تن، کتو تیل ہو گیا پھڑو سن، وہ کیا عربی میں کہتے ہیں مرے نو مارے شاہ مدارن۔ یہ آپ کیا بھی یہی کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارا محاورہ ہے۔ یہ عربی کا محاورہ تن، آپ کے کہاں سے شاہ آ گئے؟ یار مرے نو مارے شاہ مدارن وچ شاہ آندا تن، شاہ ہوندا ہی ساڈا تن۔ چلے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اپنا فضل کرے گا، گھبرا کیوں گئے؟ اللہ مہربانی کرے گا تن، مگر اس وقت فی الحال بڑا پریشان ہوئے تن۔ حضرت جنید بہت برے حالات بانکے دھیاڑے مینو کوئی پریشانی نہیں تن۔ اچھا کیوں؟ میرے کیڑے محل تن، میرا اینا کے دابڑے جی تیل پیا تن، وہ بھی اڑ گیا تن۔ اینا کے دابڑے جی پیا سی، کھلا ہی پیا سی نا، اڑ گیا۔ بہت برے حالات ہوئے تن، ادھر آپ پاکستان آئے تن، ادھر سے گدا گاڑیاں لے کے جاؤں گے تن، ڈرموں میں بھر کے تیل کھوتی ریڑیوں پہ بیچیں گے تن، آواز لگائیں گے تن گلیوں میں، تیل مٹی داؤ۔ پریکٹس کر لیا آپ نے؟ ظاہر تن ضرورت ایجاد دی ماں تن، آئسولیشن اچ بہ کے وہی کام کر دے تن۔ اچھا ہمارے یہاں سے کھوتی ریڑھی لینے آ گئے، آپ کے پاس تو اپنے گھر کا کنٹینر موجود ہے، آئل ٹینکر ہے پورا۔ یہ کنٹینر بیکار ہو گیا تن، کورونا کی وجہ سے کئی ہفتوں سے کھڑا کھڑا زنگاریا گیا تن۔ اس کنٹینر کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر اس کو بھوک یا پیاس لگی تو اس نے مٹی کا تیل ہی پی جانا ہے۔ میرا تیل دے نال کوئی تعلق نہ تن، میرا کاروباری کھجوراں دا تن۔ جی جی، اور گھر بیٹھا بیٹھا اپنا 2-2.5 ٹن کاروبار کھا گیا تن۔ اچھا دوسری بات یہ ہے یا شیخ کہ ان کا جو تن ہے نا بڑا اوپرا سا، بڑا غیر سا لگتا ہے۔ بس جاہل تن، اتنی دیر ہو گئی عربی بنیا تن، ابھی تک اپنا تن بھی نہیں رواں کر سکے تن۔ یہ دیکھو نا ہمارا تن رل مل گیا تن، پتہ بھی نہیں لگتا تن۔ اچھا یا شیخ میری ایک تجویز ہے، اگر آپ اس پہ سنجیدگی سے غور کریں۔ تن یا شیخ آپ دنیا کو تیل دینا چاہتے ہیں نا، فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کوئی ساتھ انعامی سکیم دیں۔ آپ لکھیں جی 2 اتنے لیٹر اتنے بیرل تیل لو، 2 موٹر سائیکلیں فری، 1 سونے کا سیٹ، عمرے کا ٹکٹ۔ میں تے ایک ڈرام دے نال 2 لوٹے فری دیندا تن، پھر بھی نہیں بکتا تن، کتھے جائیے تن؟ جنید پریشانی کتیر واللہ پہلے لوگ ساڑی منت کرتون کہ سانو تیل دے وطن، سانو تیل دے وطن، سانو تیل دے وطن۔ جنید اسی منتا کے لوکاں دی کرتون کہ مفت لے جاوتن، شاپر بھر کے لے جاوتن، بک بھر کے لے جاوتن، کوئی نہ لے جاوتن۔ چاہیے نہیں تن، لوکاں دیاں گڈیاں کھڑیاں تن، فیکٹریاں بند ہو گئیاں تن، کتے پٹرول رکھن تن، کس لیے لے کے جاوتن تن؟ وہ کڑے ٹینڈیاں چ تیل پاندے تن، صرف روٹی کھاندے تن اور گھروں میں بیٹھے تن۔ نہیں یا شیخ ویسے ان سخت حالات کے باوجود کئی فیصلے ایسے ہیں آپ لوگوں کے جو بہرحال قابل تحسین ہیں۔ ایک تو سعودی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے 3 مہینوں تک کم از کم پاکستانی مزدوروں کو نوکریوں سے نہ نکالا جائے گا، نہ ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کی جائے گی۔ یہ بڑی اپریشیبل بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اتنے ٹف فائنینشل کرنچ کے باوجود $50 کروڑ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو دیے سعودی عربیہ نے۔ آزا وافر مقدار تیل سمندر وچ روڑ ساری مچھیاں پٹرول تے ہوا تن۔ بہت کم خراب ہو گیا تن، چاچا بہت پریشان ہویا تن۔ کیوں؟ کاروبار بند ہو گیا تن۔ ویسے تو چاچے نے 26-27 بیاہ کیے تن، مگر حاضر سروس 4 بیویاں تن، 3 بیچ میں سے چھوڑ کے چلیاں گئیاں تن، کیونکہ خرچہ ہی نہیں دیندہ تن، باقی ایک رہ گئی تن، انہوں کرونا نکل آیا تن۔ جنید پتیجے نو تے مزاق سجیا تن، میں پریشان تن، ویلا تن، میں نو ہمایوں سعید دی کوئی سیریل لے دو تن۔ ہمایوں سعید جب افریقہ میں کوئی سیریز بنائے گا میں پھر بات کروں گا۔
कोई रोज चाचा हमायूं से तो खुद वेला तुम। हाँ, रिकॉर्डिंगें शूटिंगें बंद हो गई तुम। कोरोना की वजह से हर चीज बंद हो गई तुम। करंटीना में तुम सब लोग तुम, आइसोलेशन में तुम कल्ले कल्ले बैठे तुम। हमायूं सईद भी अपने घर में कल्ला बैठा तुम। मेरा कुड़ियों के फोन सुनता तुम। या 2-2 मिनट के बाद माइक पकड़ के कह रहे स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे होम। तो और की तुम वेले बंदे की करन तुम। शायद देखें, दुनिया में ऐसे क्राइसिस आते रहते हैं, कौमों पे, मुल्कों पे, शहरों पे, लेकिन उससे दुनिया निपटती है, उससे नबर्द आजमा होती है। आप भी सोचें कि तेल का कोई इस क्राइसिस के दौरान बेहतर इस्तेमाल सोचे कोई। क्या इस्तेमाल सोचे तुम? हर बंदे का कम बंद हो गया तुम। हमने तो मदारियों के आगे भी तरले की थे तुम। मुंह चो आग कड्डो तुम। वो कहते तुम कोरोना को डर लगता तुम। भतीजे पेट्रोल ना कोई कोल्ड ड्रिंक बनती तुम। कोल्ड ड्रिंक क्या मतलब तुम? पेट्रोल कोला बहुत अच्छे, पेट्रोल कोला पी के लोग की कहूं कहूं कर दे तुम। वो जो मुंह से आग निकालता है वो पेट्रोल कोला पी के निकालता है। मगर फिलहाल तो मदारियां दी मदारी भी मुक गई थी। लेकिन यार शायद देखें कोई ऑयल रिजर्व्स बनाए बड़े बड़े जो बाद में काम आ सके आपके। स्टोर कीता तुम, समुद्र में स्टोर कीता तुम। अच्छा, अच्छा, मगर तेल गिल्ला हो जाता तुम। बाद में उसको समुद्र में से निकाल के बेच दे तुम। गड्डी वाले परवान दे तुम। गड्डी दे कारपोरेटर विच मच्छी फस जाती तुम। समुद्री तेल उनका नुक्स होंदा तुम। बड़ी मुश्किल बाद में तेल चुन के और उसको सुखा के बेचता तुम। मुश्किल पै जाती तुम। इन्ने दा तेल घर नहीं पैंदा तुम जिन्ना सफाई ते लग जांदा तुम। भतीजे ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤੇਲ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਰਾਵੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। वाला आइडिया ना चाहूं। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੁਣ, ਮਗਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਨ? ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੁਨ, ਸਾਡਾ ਤੁਨ, ਸਾਡਾ ਤੁਨ, ਸਾਡਾ ਤੁਨ। ਭਤੀਜੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੁਨ। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕੇ ਇਹਦਾ ਮਹਿਲ ਸਾੜ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। नाम क्यों परेशान होंदा तुम? तू केड़ा मेहनत मजदूरी करके बनाया तुम? वेलियां बह के तेल तो ही बनाया तुम, तेल नाल ही सड़ जाएगा तुम। या शायद डायलेमा ये भी है कि आपकी अगर परेशानी खत्म हो गई कि तेल की कीमतें दोबारा ऊपर चली गई तो हमारी परेशानी शुरू हो जाए। को गल नहीं तुम, तुसी केड़ा नकद लेंदे तुम? तरला मिन्नत ही करना तुम, थोड़ा जिहा वध कर लेना तुम। ਅੱਧਾ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਧਾ ਫਰੀ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। आइडिया जिद्दुन والله या रफीका पेट्रोल फरीज बर्फ के ब्लॉक बना के रखतुन। प्यो दादे तो तू तेल बेचदा तुम, तेनू इन्नी अक्ल नहीं तुम, पेट्रोल फ्रीज नहीं हुंदा तुम। या ये तो फजूल आइडिया है, कोई नया आइडिया तलाश करें। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤੁਨ। ਊਂਠ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਓ ਤੁਨ। कैसा पागल हो गया तुम? ऊंट पेट्रोल पी के अगर दौड़ गए तुम, साडा ते सारा माल चोरी हो गया तुम। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਨ। तेरी क्यों गल मनी है तुम? जदों भी मन्नी तुम बेइज्जत होए तुम। एक बारी खाना खाते हुए कहता तुम, ये क्या आप बार बार ये छोटे से बकरे के पेट में चावल भरते तुम और सब्जी बनाते तुम? एक ही दफा हाथी के पेट में चावल भरो तुम और बड़ी सब्जी बनाओ तुम। हमने इसकी बात मान ली तुम। 6-7 मन चावल हाथी के पेट में भरे तुम। हाथी चावल भी खा गया तुम और नस भी गया तुम। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਟੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦੇ ਤੁਮ। और हाथी सूंड उठा के आपको कर रहा था। बड़ा शरारती ਹੁੰਦਾ ਤੁਮ ਹਾਥੀ ਤੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਮ। इसने जानबूझ के मासूमियत में गलत तजवीज नहीं दी, इसने अपने भाई का पेट भरना था इसलिए आपको कहा था।
صحیح کہتے تم بہت برے حالات ہو گئے. اللہ کرے گا, مشکل وقت آتے رہتے ہیں قوموں پہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. تم دیکھو جنید, اس حالات کے اندر ہمیں یہ سبق ملے تھا کہ کوئی بھی اپنی کسی چیز پہ مان نہ کرنا. ہمیں اپنے تیل میں بڑا مان ہوتا تھا, وہ تیل ہی بکنا بند ہو گیا, وہ پڑا تیل اور وہ پڑی تیل کی دھار. بالکل. یہ چاچا اپنے حسن پہ بڑا مان کرتا تم. اچھا دیکھ لو فلمیں بھی بند ہو گئی ہیں, تم سینمے بھی بند ہو گئے. وہ تو میرا خیال ہے ان کے حسن کی وجہ سے ہی بند ہوئی. بھتیجے حسن دی گل صحیح کی تو نہیں ہے, چیزا لیا تم. چھڈو اس گل نو, تم تیل بیچو تم. جنید بیٹا ساڈے کولو تسی خام تیل خرید لو تم. میں کیا کروں گا تم؟ تاڈے کول لالٹن ہے, ہاں ہوگی, تے وچ تیل ہی پیندا اور کمیٹی پیندی تم. ویسے یا شیخ آپ لوگوں کی حکومتوں نے اپنا فرض خوب نبھایا ہے اور بہت حد تک کرونا پہ قابو پانے میں کامیاب ہوئے. ان ملکوں میں جہاں پہ کرونا کی رفتار جو ہے وہ میرا خیال سب سے سست رہی. الحمدللہ کافی کنٹرول ہویا تن, مگر میرا خیال ہے تن ہلے بھی لوکاں نو الرٹ رہنا بالکل. چونکہ یہ مہینہ بھی برکتوں والا تن. معافی مانگو تن, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تن, اور آرام سے گھروں میں بیٹھ کے اپنی عبادات کرو تن. اور ساتھ ساتھ حفاظتی تدابیر بھی استعمال کرتون. ہاتھ دھوتون بار بار, ہاذا سینیٹائزر استعمال کرتون, ماسک لگاوتون, دوسرے بندے کو فاصلہ رکھتون. بالکل بار بار ہاتھ دھوتون. چاچا تو تے نال منہ بھی دھوتون, اور سینیٹائزر استعمال کرو تن, ماسک استعمال کرو تن. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اچھا, جو سینیٹائزر آپ پر کارگر ثابت ہوتا ہے وہی چاچا جی پر بھی ہوتا ہے. ان کا اسپیشل سینیٹائزر ہوندہ تن, چونکہ عام سینیٹائزر ہے یہ لگا دے تن تو دھواں بن جاندہ تن. انہوں پھر سینیٹائزر چ تھوڑی جی برف پا کے دے دیتا. یہ کیا بات کی آپ نے؟ تو پتر لافٹر ہی لینا تن. اسی کیڑا گورنمنٹ کالج کیمسٹری دے ٹیچر لگے تھے. ان آئل پرائسز کے نیچے آنے سے آپ کا ایک شوق پورا ہو سکتا ہے. آپ رادھا کا ناچ ضرور دیکھ سکتے ہیں. کہتے تھے نا 9 من تیل ہوگا, اب 9 من کیا, اب 100 من تیل. او بھائی وہ رادھا والا جو تیل ہے وہ دوسرا تیل, ان سروں دے تیل دی گل ہوندی تو. بھائی جان میں بھی لافٹر ہی لے رہا ہوں, میں کون سا کیمسٹری کا ٹیچر ہوں. لافٹر اور لے نا تم جدے چ رادھا تے بچ جائے. ساڈے والا تیل سٹا کے رادھا نچائیں گا تم, رادھا نو اگ لوانی تم. اپنے لافٹر دے چکر سے رادھا تے نہ ساڑ. دنیا میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی. دیکھو بدقسمتی کی بات کہ ہمیں پیاز کے لیے بھی دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے, اور اینولی ہم 70,000 ٹن دوسرے ملکوں سے امپورٹ کرتے ہیں. یہاں کے ارائیں جو جرنلزم میں پڑھ گئے. اچھا بھائی جان, رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی جیسے اور بہت ساری اشیاء کے استعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے جی, وہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے, اس کے استعمال میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے, اور وہ ہے پیاز, بلکہ پیاز شریف. واہ 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 واہ, یعنی ارائیوں کے لیے یہ مہینہ ڈبل بابرکت ہے. مجھے پہلے ہی پتا تھا, تم نے جتنی کرنی ہے نا میری گفتگو سے پہلے کر لو. تم خود کیوں دے رہے ہو پیاز شریف؟ اصل میں پیاز چیز ایسی اچھی ہے نا, کوئی پیاز چیز ہی ایسی چھوڑی جائے. پچھلے کئی سال سے آپ دیکھ لیں جس طرح کئی سبزیوں کی قیمتیں اچانک آسمان پہ چلی جاتی ہیں اور پھر زمین پہ ایسی گرتی ہیں کہ کوئی مفت لینے کو بھی تیار نہیں ہوتا. وہی سبزی جو چند دن پہلے کسی پتنگ کی طرح آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی. تو پیاز از ون آف دیم. پیاز میں بھی کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے اس کی قیمت میں, کئی دفعہ آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے. اب بات یہ ہے جی کہ پیاز میں اتنا بھائی جان پوٹینشل موجود ہے, اتنا پوٹینشل موجود ہے. ظاہر ہے جی پوٹینشل تو ہونا ہی ہے, 20-25 تو اس کی تہیں ہوتی ہیں. جتنی تہیں ہوتی ہیں نا اتنے وہ تہو بالا کر دے, اتنی اس میں پوٹینشل ہے اتنا یار. میں یہ بتانے لگا ہوں کہ کم و بیش دنیا میں 10 کروڑ ٹن
प्याज पैदा होता है, तो जाहिर है अगर इतना पैदा होता है तो खाया भी इतना जाता है ना, वरना कोई गोलियां खेलने के लिए तो नहीं प्याज पैदा किया जाता। 10 करोड़ टन। हाँ जी, इसका मतलब है अराई पूरी दुनिया में फैले हुए। जनाब खुद देख लो इतना इस्तेमाल होता है। अच्छा, और इस 10 करोड़ टन का जो चौथा हिस्सा जो है 2.5 करोड़ टन जो है वो अकेला चीन पैदा करके बेचता है। बल्ले बल्ले, इतने अराई हैं चीन में। अच्छा, चीनी अराई कैसे होते होंगे? पंजाबी और चीनी कैसे बोलते होंगे? पहुंच को आई दिया ही ना, कितना झुलना ये कौन सा अराई है जो पूछता है कितना झुलना है? यार इधर पोठोहार में भी अराई मौजूद है। पोठोहारी और चाइनीज अराई जो है वो इस तरह बोलते। अजीजी, इतना प्याज इस्तेमाल होता है दुनिया में? हाँ जी। हालांकि देखना ना लस्सी में पड़ता है, ना हलवे में पड़ता है, ना खीर में। नहीं, आप हलवे में ट्राई कर सकते हैं, डाल के देखें, बड़ी लजीज चीज। लेकिन भाई पकौड़ों में डलता है, हांडियों में डलता है, सलाद में डलता है। बाबा जड़ा टना मुई प्याज जड़ा बिक रहा है उसने मसाल दिया पकौड़ों में। तुम अंदाजा करो कि हम यार आप लोगों को लाफ्टर की पड़ी हुई है, इतने इतने पेट निकाले हुए हैं आप लोगों ने, हद हो गई है। तो उसका पेट ही नहीं है। मैं कहने लगा था कि दुनिया में देखो यार, अगर 10 करोड़ टन प्याज पैदा होता है और पाकिस्तान का नंबर जो है वो 8वां है अच्छा प्रोडक्शन के हवाले से, तो जाहिर है कि वो भी फिर बहुत बड़ा वो मिकदार होनी चाहिए ना, बड़ी मिकदार होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान मुश्किल से 17 लाख टन प्याज पैदा करता है। बल्कि देखो बदकिस्मती की बात कि हमें प्याज के लिए भी दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता है, और एनुअली हम 70,000 टन दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ के अराई जो जर्नलिज्म में पड़ गए। मुझे मशहूर ज़माना एक बात याद आ गई निज़ामुद्दीन मरूम की। उन्होंने अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा कह दिया था ना, जब जनरल ज़ियाउल हक जो थे वो इक़्तिदार पे विराजमान थे, तो उन्होंने प्याज की कीमत बढ़ गई, तो उन्होंने कह दिया जी कि प्याज की कीमत इसलिए बढ़ी है कि जो प्याज बीजने वाले थे वो तो कुर्सियों पे जाके बैठ गए। तो ये जो 17 लाख टन हम पैदा करते हैं और उसके बावजूद हमें बैरून मुल्क से इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हमने अपने प्याज की पैदावार ना बढ़ाई तो 5 साल के बाद हमें लाखों टन प्याज जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाखों टन, अगर हमने इस सूरत हाल का संजीदगी से जायजा ना लिया तो। सर हमारे तो किसान बड़े मशहूर थे, बड़ी मेहनती लोग थे, किधर गए वो लोग? नहीं, असल में यार मेहनत से ज्यादा थोड़ा सोचने की जरूरत है। जैसा कि हम अक्सर जब भी पोटेंशियल्स की बात करते हैं, नई नई अजनास की बात करते हैं, उसमें जब बात आती है ना फी एकड़ पैदावार, हम कई दफा रो चुके हैं, इसका रोना रो चुके हैं कि ये जो 26 अरब रुपयों की ये जो सब्सिडी लेने वाले रिसर्च के इदारे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि किस आपने फसल की पैदावार में यानी फी एकड़ पैदावार में इजाफा किया है। आज से 5 साल पहले कितनी थी, आज कितनी है, 10 साल पहले कितनी थी, आपकी तनख्वाहें कितनी हैं, आपकी गाड़ियां कितनी हैं, आपकी कोठियां कितने कनालों पे फैली हुई हैं, वही तो इन रिसर्च के इदारों से पूछे ना। इस वक्त वतन अजीज में 1 एकड़ से जो प्याज पैदा हो रहा है वो कमोबेश 130 मन है, 130 मन है। अमेरिका कितना ले रहा है उतने ही एरिया से? जी जी 570 मन। लो देखो 130 मन अमेरिका ले रहा है, 570 मन। अमेरिका के अराई इतने इंटेलिजेंट, हर जगह के अरबी अराई, हर जगह के तो नहीं, यहाँ के तो फिर बेचारे ढिले ही निकले। मिस्र के अराई जो है वो 1 एकड़ से 371 मन हासिल कर रहे हैं। चीनी अराई जो है वो 223 मन हासिल कर रहे हैं। अपनी तो तुसी की करन डे 130 बता तो वेरी बैड। हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में 164 मन फी एकड़ प्याज की पैदावार है। और बल्कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बताऊं, ये पूरे खित्ते में सबसे कम पैदावार है ना अगर किसी मुल्क की हमसे, तो सिर्फ शायद बांग्लादेश हो। यानी अंदाजा करें सबसे नीचे हम है, सबसे नीचे हम है। यानी रोजियों में भी तुमने कोई खुशी की खबर नहीं सुनाई? कैसे सुनाऊं खुशी की खबर? लतीफा सुना दूं तुम्हें? जो फैक्ट्स है वही बता रहा हूं ना। ये वाकई ये जो इतने इतने बड़े इतने खर्चा कर रहे हैं हमारे रिसर्च सेंटर, और फिर ये
زرعی یونیورسٹی جو ہے فیصل آباد میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے وہاں پہ آپ بولتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی ہے. ہاں جی وہاں پہ بچے اتنے پڑھ رہے ہیں جو زراعت کے حوالے سے ایگریکلچر کے حوالے سے جی ہاں. ان کی پھر آؤٹ پٹ کیا ہے جبکہ ہر جگہ ہر جنس جو ہے یا ہر فصل اس کے حوالے سے رونا دھونا ہی ہے. دنیا آگے کی آگے جاتی جا رہی ہے اور ہم وہیں پہ بھی نہیں کھڑے, ہم پیچھے جاتے جا رہے ہیں, ترقی معکوس کا شکار. پھر فیصل آباد علی یونیورسٹی پیچھے ہٹ رکھو. وہ جس طرح ٹرالی پیچھے جا رہی ہو تو اس کے ٹائر پیچھے ہٹ نہیں رکھتے. سر پیاز تو میرا خیال سنڈی بھی نہیں کھاتی. نہیں یار پنڈ دی سنڈی کھا لیندی ہے. جس دن اس کے گھر دال پکی ہو نا پھر ساتھ پیاز کاٹ لیتی. یا سنڈی اگر ہرائی ہو تو کھا لیتی. یار خدا کے لیے کوئی تو سیریس ہو کے بات سن لیا کرو. اپنی جگت کر کے تو پھر یار خدا کے لیے بات سنو, اس سے پہلے کہا کرو نا یار خدا کے لیے. میری بات سنو یار, میں یہ کہنے لگا ہوں کہ جب بھی ہم کسی بھی فصل کی بات کرتے ہیں تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا زیر کاشت رقبہ بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, جتنی پیداوار ہم اس رقبے سے حاصل کر رہے ہیں غالباً 3-3.5 لاکھ ایکڑ ہے, اس سے آدھے رقبے سے برازیل ہماری جتنی پیداوار حاصل کر افسوس یعنی ڈبل پیداوار ہے. نہیں تو عزیزی چاہیے نا رائیاں نو کہ پیاز چ ذرا ہوش کرن, پیاز زیادہ اگان. پیاز ہی تے انہاں دی پہچان ہے, ہور انہاں نے کیڑی گڈی بنائی. جتنا پیاز ہم اگا رہے ہیں نا, اگر نہ کھائے نا تو کشمیریوں کے گوشت میں ڈلے کیا. کشمیری گوشت کھا جاندے نے پاویں اودے وچ کچھ بھی نہ پاؤ. جتنا آپ لوگ گوشت کھاتے ہو اور آئی کہاں سے پیاز اتنا لائے. بلکہ کشمیری تو کہتے ہیں بھائی جی گوشت چ پانا سے کچھ نہیں نا تے گوشت ہی پا لو. اچھا میری بات تو سن لو خدا کے لیے یار, میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جی زیر کاشت رقبہ بڑھایا جائے, میں کہتا ہوں کہ زیر کاشت رقبہ بھی نہ بڑھایا جائے. جتنا زیر کاشت رقبہ اس وقت یعنی 3-3.5 لاکھ ایکڑ موجود ہے نا, صرف اپنی ہم فی ایکڑ پیداوار بڑھا لیں, اور وہ بھی میں نہیں کہتا کہ چھلانگ لگا کے امریکہ کو جب بھی ڈال لیں, نہیں, صرف معمولی سی بڑھا لیں. جتنا تھیلا ہے نا اپنا اتنی سی پیداوار اپنی بڑھا لیں. یعنی اس وقت 130 من ہے, اس میں 40 من کا اضافہ کر لیں, یعنی 170 من پہ لے جائیں, جو کوئی بڑی بات نہیں ہے. 1 سال کی ریسرچ کی مار ہے یہ. 170 من پہ لے جائیں تو میرا گمان یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان پیاز کی امپورٹ سے بچ جائے گا, بلکہ سالانہ 45 کروڑ ڈالر بھی کما سکے گا, صرف معمولی سی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے. سر اب ماشاءاللہ آپ کو جتنی انفارمیشن ہے آپ لیں زمین, ہم لوگ کام کریں گے, ہم محنت کریں گے. ہم مجھے پتا ہے جتنی محنت کرو گے فصل کو جھکتے کرو گے بیٹھ کے. سر ہم لوگ جتنی مرضی محنت کر لیں انہیں ساری کھا جانی. اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے, آپ لوگ لیتے ہو پیاز کو ایزی. پیاز کی دنیا میں بڑی عزت ہے, بلکہ قدیم مصر میں تمہیں پتہ ہے کہ لوگ پیاز کو خدا بھی مانتے تھے, اس کی پوجا کرتے تھے پیاز کی. ہاں جی بزرگ کہتے ہیں کہ سانپ لڑ جائے تو پیاز کھوائیں تڑا تڑ. اور اس کے بعد پھر قدیم مصر میں ہی پیاز کو بطور کرنسی بھی استعمال کیا جاتا رہا. بالکل. پیاز کے بارے میں نا کئی مسکنسیپشنز بھی ہیں, جن میں سے ایک بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ جناب اگر آدھا پیاز آپ نے استعمال کر لیا ہے تو اگلے روز آدھا جو ہے وہ پھینک دے, وہ رکھے نا, اس میں پتہ نہیں کیا کوئی بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے. کوئی بیکٹیریا شیکٹیریا یار یہ اس طرح کی باتیں گوگے جیسے بندے کرتے ہیں تاکہ کوک اے نہ کہے کہ ادھا کھاؤ. زیادہ بھوک لگتی ہے نا, سارا کھاتا ہے, دعانا بھی لوے سارا کھاتا ہے. یہ اس لیے پھیلاتا ہے کہ کسی نے آدھا استعمال کر لیا ہے, باقی آدھا اس کو دے دیتا ہے. جیسے آج کل یہ ایک مسکنسیپشن پھیلی ہوئی, جی کرونا سے بچنا ہے تو پیاز کا, اس کا مطلب ہے رائی کو تو نہیں کسی کو ہونا چاہیے. یار اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ شاید حدیث بھی ہے کہ آپ جس جگہ جائیں, جس دھرتی پہ, جس ملک میں جائیں, وہاں کا آپ پیاز کھا لیں تو اس سے وہاں کی دوسری خوراک کے جو مضر اثرات ہیں آپ اس سے بچ جاتے ہیں. اچھا ایک اور مسکنسیپشن بھی ہے کہ جی پاکستانی پیاز بہت کھاتے ہیں. پاکستانی جتنا اوسط دنیا میں ایک شخص پیاز کھاتا ہے اس سے کم کھایا جاتا ہے. اوسطاً دنیا میں ایک شخص جو ہے وہ 12 کلو گرام
پر ایئر، ایک سال میں 12 کلو گرام پیاز کھاتا ہے. ایک بیچارہ پاکستانی ہے بمشکل 8 kg کھاتا ہے. اور دنیا میں سب سے زیادہ جو بندہ پیاز کھاتے ہیں وہ تاجکستانی ہیں، وہ 54 کلو پیاز کھاتے ہیں سال کا. بلے بلے 54 کلو، ان کو دیکھ کے تو سب پیسے کر لیتا ہوگا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جمی بھائی انگلینڈ چ عورتاں میرے خیال اس گلوں شک کردیاں اپنے بندے تے کہ اتنے کالے گورے دا کوئی رولا نہیں، اتنے کالے نال بھی شادیاں میرے خیال آرام نال کر لینی. کر لینیاں نے، مگر انہیں بھی کالے نال نہیں کر لینی. کالے نہیں ایک لمٹ ہونی ہے. 120 تو اٹھے کالا ہوئے تو چلان ہوئی جانا. ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی بھائی عبدالغفور جمی، جو نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے تسانا؟ یار اپنی ٹیمہ کی لے کے کسے لے اچھو نہ ادھر انگلینڈ ہے؟ کس طرح اچھی ہے راجہ صاحب؟ ویزا بھیج سو تے اتھے جا سا نا جی. وہ یار آجو ویزا نہیں تو سن کو کیا لوڈ ہے، اتھے باجرہ سٹی ہے تو سی آجا سو. اس طرح نہ پرندہ ان نظر آ جائے نا تو بڑی بحث ہونی ہے کہ اس کا نام کیا ہے. میں تو تم کو یہ کہنے کے لیے آتا ہوں ہر دفعہ کہ یار کسی وقت چکر لگاؤ نا، حسب عالی ٹیم آئے تو بڑا خوش ہوئیں گے لوگ. اچھا ہم بھی چکر لگائیں گے، لیکن میں نے دیکھا تم بہت کم چکر لگاتے ہو پاکستان. بڑا مسئلہ بنیا ہوا ہے یار ترسانی پر جائی جو وہ بہت غصے میں ہے. وہ بار بار آتے ہیں، میں تو آتا ہوں کہ اماں کو مل کے آنا ہوا، اماں نہیں وجہ تو میں جلدی آ جانا. تو اس کو شک پڑ گیا، میں نے کہہ دیا تو کسی دوسری اماں نو ملن جانا. پاکستان میں دوسری شادی کی ہوئی ہے تم نے؟ نہیں، اس کو شک پڑ گیا، میں نے نہیں کیا ہوا، میں تو اماں واسطے آنا. ادھر کو جو اب آتی ہے نا ان کو بھی پتہ چل گیا ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک شادی پاکستان رکھنے نے ایک ڈکا لینے. میں بڑا اس کو یقین دلاتا ہوں کہ اب میری عمر ہے شادی کرنے والی. آگے سے کہتی ہے کہ تسی پاکستانی جڈے بڈھے ہونے ہو نا اٹھے تیز ہو جانا. اور میں نے کہا خدا نہ خوف کہا، میں قسمہ چک چک کے اس کی یقین ڈلانا کہ اماں کو ملے نہ کے لیے جانا. اماں وہ چاہی یار اداس ہو جانی. اماں کہنی ہے کہ جمی ٹونو میں ویرنی نہیں نا، ہفتہ گزرنا ہے تو میں نے یاد آنا شروع. میں پھر مہینے دو کے بعد آ کے چکر لگا کے چلا جاتا ہوں. اللہ نے کہا پیسہ دیتا ہے تو پھر کیا ہے. اتنا پیسہ دیتا ہے تے اپنے بوئے گیا ٹویا بھی پورو راتی ہوتے جو 2 بابے ڈگے. تو پہلے میں کی ایک گال دس نا، تو سارا دن اس نے ٹوئے دے کول کھلو کے وینڈا رہنا کہ کنے بابے ویچ دے گئے نے. جیمی صاحب وہ جڑا تسا مکان دے اندروں ملبہ کڈے ہو یوں سائیں چپائی دے ہوتے پورا ہوئی جاسی. جنید صاحب ادھر اتنا وڈا عالمیہ بن گیا ہویا کہ کسے کارنا یا محلے دا یا گلی نہ کو منڈا باہر ہونا ہے نا تو ساری گلی یہی سوچنی ہے کہ وہی کرے جو کرے. خاندان سارا بھی یہی سوچتا ہے کہ وہ انگلینڈ ہوتا ہے اس کو وہ کر دے یہ کام. اور خدا کے واسطے میں تے آنا کدی کدی تسی اٹھے جڑے انہیں بڑے لوگ رہنے ہو ایک ٹویا نہیں تاڑے کو پوڑو نہ ہوئے. میں انگلینڈ تو آکے تو آدھا ٹویا پوڑ کرا. راجہ صاحب پاؤنڈا والی پارٹی ہونا جی تسا ہی کر سونا جی. دیکھو نا سر پتہ نہیں سمجھتے ادھر پاؤنڈ اور ڈالر جڑے اور ڈرسٹا نہ لگے ہویا. میں تو جنید صاحب بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ادھر میں آنا نہ جدو تو پر جائی تیری اٹھے شک کرنی ہے. ان انگریزاں کی بھی پتہ لگی گیا ہے کہ پاکستانی اٹھے جا کے بھی ایک شادی کرنے نے، ایک شادی تھے آ کے بھی نیشنلٹی آستے کرنے نے. میں نے تو اسے کہا، میں نے تو تمہارے ساتھ اس وقت شادی بنایا ہے جدو تیرا میرے پاس پاسپورٹ سی. تو کیوں شک کرنی ہے؟ میں نے کہا ضرورت ہے تیرے نال شادی کرنی. اچھا جیمی ادھر والی بھابی تو شک کرتی ہوگی کہ آپ نے ادھر بھی کی ہوئی ہے. اور میں ٹپے سے ایک سائیں جو ہے بات وہ کرو جو کرنے والی ہے. بتا تو رہی ہوں کہ ادھر کوئی شادی نہیں ہے، ایک ہی شادی ادھر کیا ہوا ہے. پروگرام تمہارا بھابی دیکھ رہی ہوئے گی ادھر، تو میرا پھینٹی پڑے وائن ہے. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے اینکر نو ہی شٹر پہننے کرو. معافی چاہنا یارا غصے میں بات منہ سے نکل گئی. جنید میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو یقین نہیں رہتا ہے. خاتون جو ہوتی ہے نا گھر کی عورت، اس کو تو بالکل یقین بننے نے ہوندا ہی نہیں. پہلے ایک بندہ اس کو سونے نہ بن کے دکھا دے. تو کیا کہنے نے یارا سونے نہ کل مائیا لوکانیاں رو نکھیاں ساڈا رونا ہے دل مائیا.
मैं एक दफा अम्मा आस्ते गोल्ड का सेट बनवा के ले आया, अच्छा चूड़ियां तिहार बनवा के ले आया अम्मा आस्ते सोने का। तो कहने लगी तू किसी दूसरी अम्मा आस्ते लेके जा। और मैंने कहा यार अपनी अम्मा से लेके जा रहे हैं। कहती है 85 साल की तुसानी अम्मा हो गई है, उन्होंने वास्ते इस उम्र को सोने ना हाथ चूड़ियां उन्होंने किस तरह पान गए। और मैं कहा 85 साल ना बंदा टूंडा हो जाना, तो क्यों नहीं चूड़ियां पानी है। मैं कहा माँ मुझे दुआएं देती है मुझे, उसकी दुआएं लेने के लिए मैं तो ये करना अम्मा अम्मा ही होनी है यार। बिल्कुल सही। अम्मा की अगर थोड़े के पैसे लाके अगर तुसी दिल खुश कर सकते हो तो करना चाहिए, इसमें कौन सा बुरी बात है। ਜਿਮੀ ਭਾਈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। कर लेनी ने मगर इन्हें भी काले नाल नहीं कर लेनी। काले नहीं एक लिमिट होनी है, 120 तो उत्ते काला होवे तो चलान हो जाना। ਯਾਰ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਿਕਅਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। तो सर की प्यार करना ना यार क्या करना है। बात ये है कि शक जो है ना ये घर को खराब कर देना, टेंशन देना। इस वास्ते मेरा ख्याल है कि तुसा की अगर शक हो जाए तो तुसा नहीं अपनी जिंदगी की खराब हो जानी है तो अगले की जिंदगी भी बर्बाद हो जानी। पाकिस्तानियों ने ये काम किए हुए ना, इस वजह से शक की गुंजाइश तो रहती है ना। देखो उधर तो कानून ऐसा है ना कि आप एक से ज्यादा शादी कर नहीं सकते। बोर्डे ने तो पहले कानून बनाया हो, मगर हमारे मजहब में चूंकि इजाजत है इस बात की कि तुसी 4 शादियां कर सकते हो। मगर ये बात तो ठीक है कि औरत से पूछ के करो, इजाजत लेनी चाहिए ना। अगर इजाजत भी तुसा की नहीं ली हो तो तुसी लोग शौक कर लिया तो वो तो 2 नंबर ही है। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਮੀ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। शक ना ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ऐसा की क्यों करंट पै गया, इधर खुद फ्यूज लाने वाली तार वर्गा। अच्छा राजा साहब, मैं इंग्लैंड वाली भाभी की व्हाट्सएप कर सा कि राजे जिम्मी पाकिस्तान ची भी शादी की है तो मैं खुद इसना वलीमा भी खाया है। और बंदे ना पुत्र बानी है इसकी मोर जरा ये क्या करना है। वलीमा खादा तुसा की, वलीमा तो कटा खाना है। एक पूरा चौल तेरे मुंह चला जाते तेरे हिचकी लग जानी है। वलीमा तुसा की खादा है। मैं पागल आदमी नहीं हुआ, मैं बेईमानी नहीं करता। ये भी बेईमानी है अगर आप तुझे इस तरह का अगर झूठ बोलो अब घर वाले के साथ। घर वाली ने नाल अगर बंदा नहीं सिंसियर है तो फिर किसी नाल भी नहीं सिंसियर। नाज़रीन यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, तस्वीरों और वीडियोस के सेगमेंट में आज हमारी पहली वीडियो है कि लोग जाहिर है जो स्पोर्ट्स के शौकीन हैं वो छोड़ तो सकते नहीं है, लेकिन कर क्या रहे हैं बेचारे वो देखो जरा। कुछ अर्सा पहले मैंने एक शेख साहब की वीडियो देखी थी कि ट्रेडमिल का शौक पूरा कर रहे हैं, चला नहीं रहे कि बिजली जाया होगी, तो ट्रेडमिल पे सरसों का तेल छिड़क तो भाग रहे, खुद ही स्लिप हो रहे फर्श के ऊपर, फर्श पे तेल डाल के भाग। ये देखिए ये एक नया अंदाज है। सोशल डिस्टेंसिंग की बातें हो रही हैं, कह रहे हैं जी कि गुफ्तगू करते हुए भी कम से कम 1 मीटर का फासला रखा जाए। तो लोगों की हमारे यहाँ जो महफिलें सजाने की एक सरिश्त है वो तो नहीं तब्दील हो सकती ना। तो अहले मोहल्ला जो है वो अपना शौक किस तरह पूरा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी है लेकिन शौक। अच्छा जी, ये एक बारबेक्यू एंजॉय करने का एक स्टाइल, ये तो मोबाइल के इस्तेमाल पे हम बहुत दफा बात करते हैं, लेकिन ये वीडियो देखो, इसमें कोई भाईजान शेक्सपियर के सगे। ये था आज का अस्फहाल और आज की हिकमत की बात ये कि अगर कामयाबी चाहते हैं तो मौका देने वाले को कभी धोखा और धोखा देने वाले को कभी मौका न दें। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।